انون فیئر جو ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہے کیا؟ دیکھیے آپ نے بالکل بہت ہی صحیح پوائنٹ سے بات کا آغاز کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان بلٹ رکھی ہیں. ان میں خوف بھی ہے, شوق بھی ہے, خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, اور اسی چیزوں کو مدرز جو ہے نا وہ بہت بچپن میں ہی مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچوں کو ڈرا دیں گی کہ سٹی بابا آ جائے گا, جن آ جائے گا, اندھیرے سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. تو وہ ان کا وہ جو ایلیمنٹ ہے بچوں کے اندر, وہ جو خوف کا, وہ کہیں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا تو ہے, اور خوف اگر ایک لمٹ تک رہے بہت اچھا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی احتیاط پیدا ہوتی ہے اس سے, کہ احتیاط کر لو کہ یہ گاڑی اتنی سپیڈ میں چلاؤ, احتیاط کرو کہ جس سے آپ کا اگلی گاڑی سے فاصلہ مناسب ہو. خوف اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور پیچھے سے نہ آ کے وہ گاڑی ہٹ کر دے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڑی سے باہر نکلتے اسی وجہ سے بہت سے لوگ گاڑی سیکھ نہیں پاتے. جی ہاں, انسٹیٹیوٹ سے, گھر والوں سے, بڑوں سے, فیئر میں آپ دیکھیں کوئی نئی نئی گاڑی لیتا ہے نا جب, ویسے ہی اس کو تھوڑا سا نا ایسے کانشیس ہو کے چلا رہا ہوتا ہے کہ ہائی نئی گاڑی لے لی ہے, کہیں کوئی لگ ہی نہیں, سائیکل والے نہ آگے لگ جائے نا جی, تو وہ اتنا ڈر رہا ہوتا ہے کہ پوری ٹریفک اس سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے, یہ نکل کیوں نہیں رہا یہاں, یہ سپیڈ کیوں نہیں پکڑ رہا. ہاں, تو وہ آڈ ہو جاتا ہے. تو زندگی میں جہاں کہیں پہ فیئر آپ کا مقررہ حد سے بڑھ جائے گا, وہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گا, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی پرابلم بنے گا. یہ فیئر کے نا بہت سارے مراحل ہیں, اور انسان کی ہر چیز کے اندر فیئر ہے کہ میں یہ کام کروں گا, میں یہ شہرت میں نے حاصل کر لی ہے, یہ شہرت چھن نہ جائے, فیئر پیدا ہو جائے گا. راتوں کو جاگے گا, یہ اتنے کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ شیئر ہی نہ گر جائے کہیں پہ, فیئر میں رہے گا. چیزوں کے گم ہو جانے کا, کھو جانے کا. بچوں کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ احتیاط کا ایکسٹرا ان کے ساتھ کریں گے, ہاتھ پکڑ کے سیڑھی سے اتاریں گے, ہاتھ پکڑ کے سیڑھی سے چلائیں گے, روڈ کراس کرتے وقت بچوں کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں گے کہ کہیں ان سے کوئی آگے غلطی نہ ہو جائے. اور یہ ساری چیزوں کو وہ بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلتا ہے. احتیاط تک ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کا کانفیڈنس بھی تو شیٹر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جو چیزیں انہوں نے سیکھنی ہیں, غریبوں کے بچے آپ دیکھیں جو یہ جھگیوں شگیوں میں رہتے ہیں, ان کے بچے گرمیوں میں ننگے پاؤں سڑکوں اور گاڑیوں کے درمیان میں ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بچوں کو ایسے چھوڑ دیں کہ سڑکوں کے درمیان میں گھومتے پھریں. پھر پانی کا آپ حساب لگا لینا کہ جو پانی وہ پیتے ہیں وہ نل سے, پمپوں سے, نلکوں سے, کہیں سے بھی پانی, جہاں بھی, اور ہمارے بچے تو اب یہ جو بچے آج کے دور کے ہیں, اگر ان کو منرل پانی نہ ملے تو ان کو تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ہم نے ان کی احتیاط میں امیونٹی تباہ کر دی ہے. اچھا, اگر وہ امیونٹی ان کے بیچ میں رہتی کہ تھوڑے جرمز لگتے, یہ ہوتا وہ ہوتا, تو وہ عام معاشرے میں محفوظ رہتے. اب فیئر بھی بڑا رکھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو بچے دھوپ میں بھی نہیں نکلنے دیتے, ہم کہتے ہیں گرمی نہ لگ جائے, لو نہ لگ جائے, جبکہ ہم بچے تھے, مجھے تو یاد ہے کہ میں اسکول میں جاتی تھی, 2 بسیں بدل کے جاتی تھی, جون جولائی کے مہینے میں بھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی جب میں جاب کرنا شروع کی تو پھر بھی میں 2 3 بسیں بدل کے جاتی تھی. اتنا چلنے کا رستہ ہوتا تھا, اور اگر گھر کے پاس بھی اسکول ہے نا تو وہ پاس کا بھی نا آدھا گھنٹہ کا سفر ہوتا تھا, 25 منٹ چل کے جانا. یہ اچھا, اب تو گاڑیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مطلب گاڑی مجھے پتا ہے کہ اسکول کے بس اتنے ڈسٹینس پہ بھی رکھ دی گئی ہے نا, تو بچوں نے چیخنا کہ بھائی اتنی دور گاڑی کیوں کھڑی کی ہے, اتنا ہم نے چل کے آنا ہے. پھر اچھا آتے کے ساتھ ہی تو پہلے اپنے اسٹاف کو نا, اپنے ڈرائیور کو یا پھر جو بھی ان کی کوئی اسٹاف ممبر آئے گی, تو سب سے پہلے تو بیگ ان کو ایسا پکڑائیں گے جیسے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بوجھ ہے, سب کچھ ہے, مگر عادت نہیں ڈالی. پہلے آپ کو پتا ہے ہم کیسے بستے لے کے جاتے تھے, اور بستے پہن کر, مجھے یاد ہے میں تو, ہم لوگ وہ جو پک اپ وینز نہیں ہوتی تھی, اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو ڈنڈا پکڑنے کی جگہ ہوتی تھی, اور ایک پاؤں رکھنے کی جگہ, اور ایسے لٹک کے ہم لوگ اسکول تھے. اب یہ طاقتیں بن رہی تھی ہماری اصل میں اس دور کی, تو ہم اپنے بچوں کو اس طاقت سے ہم نے محروم کر دیا.
تو ہمارے خوف نے کہیں نہ کہیں پہ بچوں کا نقصان بھی کیا ہے. ہاں سر وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جو برے وقت ہوتے ہیں نا وہ مضبوط لوگوں کو جنم دیتے ہیں اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے وقتوں کو لے کر آتے ہیں اور جو اچھے وقت ہوتے ہیں نا وہ پھر سے کمزور لوگوں کو جنم دیتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں نا وہ برے وقتوں کو واپس لے آتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت آپ نے بتایا یہ بات. دیکھیں انسان کے اندر فیئر یہ بڑھتا کب ہے, حد تک رہے نا تو یہ بڑھتا کب ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہر انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے, ٹھیک. اب وہ محبوب خدا نہ خواستہ آپ کی اپنی ذات نکل آئے نا, آپ کو خوف سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیا مطلب اپنی ذات کیا بتاتا ہوں. دیکھیں کہ محبوب ذات ہے آپ کے علاوہ کی کسی کی ہونی چاہیے, آپ کی کامیابی سے جس کو خوش ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ جس کے ریلیشن ہونے چاہیے. اگر یہ والا بندہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خوشی وہ ساری راحت صرف آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اچھا یعنی کہ وہ محبوب بھی آپ خود ہی ہیں. اچھا مطلب ایک آپ نے پروجیکٹ کیا, آپ کو پروجیکٹ لے کے آپ کس کے پاس جائیں گے, کس کو خوشی ہوگی سب سے زیادہ؟ جیسے ماں ہوتی ہے, ماں کے پاس لے جائیں گے, شوہر بھائی ہیں بڑی بہن اور بڑی کوئی بھی اس طرح کے آپ کے چاہنے والے ان کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی اس خوشی میں بہت خوش ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اپنی ذات کی تسکین کر رہے ہیں, صرف اپنی ذات کی. میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہوں, یہ فیئر سے نہیں بچے گا. آئے ہائے ایگزامز دے رہے ہیں بچے, پوری تیاری سب کچھ ہے, فضول کا فیئر. اب وہ فیئر جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے. جی ہاں, یہ اس طرح کے ایگزامز کے ٹائم پہ بچوں کو فیئر ہوتا ہے. مجھے بھی آتا تھا ویسے نہیں سب کو ہی آتا ہے. اچھا ہاں وہ اچھا تب زیادہ آتا ہے, پیپر میں آئے گا کیا؟ ہاں ڈریمز بھی ایسے آتے ہیں, بال پینٹ نہیں چل رہا, گتا گر بھولا ہے, کچھ بھی اس طرح کی نا, وہ ہمیں تو ڈریمز بھی ایسے آیا کرتے تھے. تو یہ نیچرل چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہم ان کے ساتھ کوآپ کر لیتے ہیں. لیکن جو بیسک کوڈز ہیں نا, جب ہم جسم کے دیکھتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں, تو اللہ کے جب ان چیزوں کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اندر یہ فیئر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے منع کیا رشوت نہیں لینی. آپ رشوت لیں گے, پکڑے جانے کا ڈر ساتھ جڑے گا. خوف پتہ ہے کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو احساس گناہ تو ہے, گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. آپ خوف سے نہیں بچ سکتے. گناہ کی احساس ہے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں, یہ غلط ہو رہا ہے, میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے اس کو. تو یہاں پر آپ خوف سے نہیں بچ سکیں گے. آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں, ہر خواہش پہ دم نکلے, تو وہ خوف سے نہیں آپ کو بچا سکے گی. خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا جب کبھی بھی آپ کوئی چیز چھپا رہے ہوں گے, آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا. بچہ چھوٹا سا بھی ہو نا تو بھی وہ کوئی چیز چھپا رہا ہو تو ڈر ہوتا ہے, امی نہ دیکھ لیں, ابو نہ دیکھ لیں, یہ نہ ہو جائے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو معاشرے کا ڈر بھی ہوتا ہے ایک, کہ میری فیم خراب ہوگا, میرا نام خراب ہوگا, میری یہ چیز خراب ہوگی, ٹھیک کرو, ویسے کرو, چھپا کے رکھو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے گرے ایریاز ہوتے ہیں, یہ گرے ایریاز اس کے خوف ہوتے ہیں. اگر گرے ایریاز آپ کے ختم ہونے شروع ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں حزن ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے. تو یہ انسان ہوتے ہیں, اور یہ انسان ہی ہوتے ہیں, اور یہ مومنین ہوتے ہیں. یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی کسی بھی صورت میں ولیشن نہیں کرتے. واہ, کسی بھی صورت میں. اچھا سر ایک اور چیز, یہ جو ایک ہمیں خوف آتا ہے نا, جن بھوت
परेत का, जी ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये भी तो एक फेयर है। कभी किसी कमरे में बैठे होंगे, कोने में होंगे, ठीक है, एकदम से खौफ आएगा कि कोई पीछे से है, खड़ा है, कोई आवाज़ आएगी। कभी नमाज पढ़ रहे होंगे तो ऐसा लगेगा हमारे पीछे कोई खड़ा है। कभी बाथरूम से आवाज़ आएगी, कभी ऐसी रात में सब सो रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से चल के गया है। अजीब सी ऐसा कुछ देखा नहीं है किसी ने, मगर एक खौफ सा रहता है तारीख, मोस्टली लोगों को होता है। ये क्या खौफ है? देख लें, ऐसी खूबसूरत बात है कि एक वक्त के बाद अल्लाह ताला ने मना कर दिया हुआ है जिन इस तरह की चीज़ें ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में सामने नहीं